بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اہل علم کا مقام۔ قرآن مجید نے اہل علم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ، اور جو اہل علم ہے وہ بڑے مرتبہ والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان پر جہاں اپنی انعامات اور احسانات کو بیان فرمایا ہے تو ان میں سے ایک احسان یہ بیان فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن مجید سکھایا اور انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے تعلیم اور تعلم کا ذکر بطور امتنان اور احسان کے کیا ہے۔ میں نے انسان کو قرآن مجید سکھایا اور اسے بیان کرنے کا علم دیا۔ ایک دوسری جگہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ترجمہ، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے۔ ان تمام آیات اور احادیث کا محصل یہ ہے کہ دین اسلام میں تعلیم اور تعلم کا خاص امتیاز اور شرف حاصل ہے۔ اسی پر دنیاوی اور اخروی فضیلت اور نجات کو منحصر فرمایا ہے۔ اس لیے عبادت بھی صحیح طریقے پر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب کہ باری تعالیٰ کی معرفت اور عبادت کی حقیقت سے آگاہی نہ ہو، اور یہ امور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب کہ تعلیم اور تعلم کا دامن نہ پکڑا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ رب العزت نے علم کو اپنی صفات میں سے قرار دیا اور علم کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے۔ قرآن کریم میں یہ مقدمہ قائم کرتا ہے کہ علم سے اعلیٰ اور بالا کوئی شے نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صفات علم کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ترجمہ، وہ جانتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے ہے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ جانتا ہے۔ انسانیت کے مقدمے کو اللہ رب العزت نے شرف انسانیت کا معیار بنانے سے ثابت کیا اور شرف انسانیت بھی علم کو ہی قرار دیا۔ اس ابتدائی مقدمے کو قرآن کریم کچھ اس انداز میں کائنات کے سامنے پیش کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور آدم کو اللہ رب العزت نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتے کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام بتلائے، یعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین آسمان، پہاڑ تری خشکی، گھوڑے گدھے، برتن، چرند پرند، فرشتے اور تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کار نبوت میں سے اہم ترین کار علم کی ترویج کو قرار دیا ہے اور متعدد جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم دنیا کے سامنے متعارف کرایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول اور انہی میں سے پڑھاتا ہے ان پر آیتیں اور اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی باتیں، اور وہ تو پہلے سے صحیح گمراہی میں تھے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والا معلم کی صورت میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد امت کے لیے مشکل پیدا کرنا ہرگز نہیں تھا۔ ایک دوسری جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس میں علم اور تعلیم ہی کا ذکر تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معلومات اور مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور دین ان سے سیکھنے کی جانب توجہ دلائی تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو سکے۔ اس جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی تو انسان ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، سو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھ لو۔ ایک عام آدمی کا علماء سے منسلک کرنے کا مقصود ہی یہی تھا کہ ایک ایسا معاشرہ نظام قائم کیا جا سکے جہاں لوگ اہل علم سے مسائل سیکھ کر ان کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے علماء کو بطور اتھارٹی پیش کیا گیا اور ان کی مقتدا ہونے کی حیثیت کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا اور ان مسائل کی طرف بھی متوجہ کیا گیا جو علماء کرام سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر لوگ علماء سے الگ ہو جائیں تو ان کی زندگی قرآن و سنت کی درست تعلیم سے دور ہو جائے گی، جیسے جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور جگہ متوجہ کیا فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اگر اسے رسول اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوا چند لوگوں کو۔ اہل علم سے منسلک ہونا در حقیقت اسلام کے اس عمرانی نظم سے منسلک ہونا ہے جس کی بنا پر روحانیت پر رکھی گئی ہے اور جس کی اصل شریعت ہے۔ اللہ اہل علم لوگوں کو کلام اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کرتے ہیں اور اس روحانی نظم کو قائم کرتے ہیں جو اس دنیا میں خیر کے لیے قیام کے لیے لازم ہے۔ ما بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔